اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اور جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تو بس فتنہ ہی ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہارے لیے حق و باطل میں فرق کرنے والی حجت و ہدایت مقرر فرما دے گا، اور تمہارے دامن سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور تمہاری مغفرت فرما دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور جب کافر لوگ آپ کے خلاف خفیہ سازشیں کر رہے تھے کہ وہ آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا آپ کو وطن سے نکال دیں، اور ادھر وہ سازشی منصوبے بنا رہے تھے اور ادھر اللہ ان کے مکر کے رد کے لیے اپنی تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر مخفی تدبیر فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين۔ اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس کلام کے مثل کہہ سکتے ہیں، یہ تو اگلوں کی خیالی داستانوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب انہوں نے تانن کہا، اے اللہ اگر یہی قرآن تیری طرف سے حق ہے تو اس کی نافرمانی کے باعث ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پر کوئی دردناک عذاب بھیج دے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور در حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کو یہ زیب نہیں دیتا
کہ ان پر عذاب فرمائے، درآں حالے کہ اے حبیب مکرم آپ بھی ان میں موجود ہوں، اور نہ ہی اللہ ایسی حالت میں ان پر عذاب فرمانے والا ہے کہ وہ اس سے مغفرت طلب کر رہے ہوں۔ وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ آپ کی ہجرت مدینہ کے بعد مکے کے ان کافروں کے لیے اور کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ انہیں اب عذاب نہ دے، حالانکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ سے روکتے ہیں اور وہ اس کے ولی یا متولی ہونے کے اہل بھی نہیں۔ اس کے اولیاء یعنی دوست تو صرف پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، مگر ان میں سے اکثر اس حقیقت کو جانتے ہی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال آیت نمبر 35۔ وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ۔ یہاں عند البیت ہے، بیت گھر کو کہتے ہیں، یہاں گھر سے مراد خانہ کعبہ ہے، اور نہیں ان کی نماز نہیں ہے خانہ کعبہ میں یا اس کے عند البیت یا اس کے پاس، الا مقام و تصدیہ، لیکن سیٹیاں اور تالیاں بجانا، یعنی نماز کا طریقہ بھی ان کو نہیں آتا اور یہ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے ہیں نماز کے طور پہ، یعنی ان کی عبادت یہی ہے۔ سامعین کرام، یہاں عرض کر دوں کہ سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی یہاں تعریف نہیں کی ہے۔ اور عام طور پہ لوگ جو ہیں اپنی، ایک تو یہ ہے کہ خود نمائی چاہتا ہے انسان اور خود ستائی چاہتا ہے، تو وہ اپنی خود ستائی کے طور پہ یعنی تالیاں بجوانے کا کام، تالیاں بجوانے پہ خوش ہوتا ہے عام طور پہ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ اتنا ضرور کہتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے، اور یہ کوئی مسلمان معاشرے کی صفات نہیں ہے کہ آپ سیٹیاں بجائیں کسی بھی کام پہ خوش ہو کے یا تالیاں بجائیں۔ سو فذوقوا العذاب، بس چکھو عذاب بما کنتم تکفرون، کیوں کہ اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، ينفقون اموالہم، اور خرچ کرتے ہیں اپنے مال، لیصدوا عن سبیل اللہ، کہ لوگوں کو اللہ کے دین کی راستے سے روک لیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، تو یہ خرچ تو کریں گے، لیکن ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، یہ ان کا خرچ کرنا جو ہے یہ ان پر پچھتاوا بن جائے گا، حسرت۔ ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے۔ سامعین کرام، ان آیات کے نزول کے چند سال بعد ہی آپ نے دیکھا کہ کافر جو ہے وہ مغلوب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مکے پر فتح عطا فرما دی، اور تمام کافر جو تھے وہاں مغلوب ہو گئے۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، الی جہنم یحشرون، وہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے یا جمع کیے جائیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ جدا کر دے اللہ تعالیٰ، اس دن اللہ تعالیٰ جدا کر دے پاک کو ناپاک سے۔
وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ اور رکھ دے ناپاک لوگوں کو بعض کے اوپر بعض کے، وَيَرْكَمَهُ جَمِيعًا سب کو اکٹھا ڈھیر بنا دے، وَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ پھر اس ڈھیر کو دوزخ میں ڈال دے، اولئک هم الخاسرون یہی لوگ خسارہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سامعین کرام، جب بھی کافروں کی بات آتی ہے تو میں اور آپ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ تو نہ تو ہمارا انجام ہے نہ ہم کافر ہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے، اور ایک بات جو میں عرض کرتا رہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آخرت میں جب یعنی حقیقت کھلے گی تو اس وقت انسان کی روش کو دیکھا جائے گا، اور یعنی عادات، زندگی گزارنے کی عادات، ذرا کرام تھوڑی توجہ فرمائیں۔ زندگی گزارنے کی دیکھیں ایک مومنانہ عادات ہوتی ہیں یا مومنانہ روش ہوتی ہے۔ روش میں آپ کو الفاظ کہتا ہوں، اس کا معنی عادت، ایک عادت آپ نے بنا لی مومنوں کی، مثال کے طور پہ تقوی، یہ مومنوں کی روش ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح کافرانہ روش ہوتی ہے۔ کافرانہ روش جو ہے وہ کافر جو ہے وہ ناشکرہ ہوتا ہے اپنے رب کا، یعنی تمام کام میں وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا رہتا ہے۔ تو یہ یعنی ناشکری کی روش، یعنی ناشکری اگر ایک انسان اختیار کر لے، تھوڑی سی میں ناشکری کی آپ کو تشریح کر دوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جسم اور یہ زندگی اور یہ تمام نعمتیں ایک خاص مقصد کے لیے دی ہیں۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ آپ اس دنیا کو آخرت کے لیے گزاریں، اللہ کو اپنا مقصود حیات بنا لیں، اور اللہ ہی کے لیے جینا سیکھ لیں، اللہ ہی کے لیے زندگی گزاریں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا سیکھ لیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ یہ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو یہ شکریہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا یہ شکریہ ادا کر رہا ہے، اور بجا طور پہ وہ نعمتیں استعمال کر رہا ہے، زندگی کو اور اس وقت کو اور ان تمام نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے۔ تو یہ شکر گزارانہ روش ہے، مومنانہ روش ہے۔ اگر اس کے برخلاف ہے، یعنی اللہ آپ کا مقصود و مطلوب و محبوب نہیں ہے، اور آخرت کی کامیابی آپ کے مد نظر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا مقصود نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے اس کے الٹ ہوگا کہ دنیا اور ما فیہا آپ کا مقصود و مطلوب و محبوب ہوگی۔ تو پھر یہ جو سامنے آپ کے ساری چیزیں ہیں، یہ چیزیں زیادہ محبوب بن جائیں گی۔ مثال کے طور پہ آپ کا اپنا ظاہر جو ہے، پھر یعنی وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ مائی لائف اور مائی اسٹائل، پھر آپ اپنی وہ جو میں ہوتی ہے نا، آپ اس کو پسند کریں گے، خود پسندی اسے کہتے ہیں عربی یعنی اردو میں، اور عجب کہتے ہیں عربی میں، عجب اور خود پسندی۔ پھر یہ ہے کہ انسان پھر خود فرعون بن جاتا ہے، اور وہ اپنی زندگی کے فیصلے اللہ تعالیٰ کے مرضی کی بجائے اپنی مرضی سے کرنے لگتا ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر کام خراب ہو جاتا ہے، اور یہ ناشکرہ بن جاتا ہے، اور اب اس کی تمام باتیں جو ہیں وہ کافرانہ ہو جائیں گی۔ سامعین کرام، اگرچہ زبان سے یہ کلمہ شہادت پڑھے، زبان سے روزے رکھے، نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے، حج کے، یہ ساری چیزیں یہ برائے نام تو کرتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، اس کا سر اللہ کے سامنے جھکا ہوا نہیں ہے، اللہ کی رضا کو اس نے اپنا مقصد یعنی نصب العین نہیں بنایا ہے، اللہ اس کا مقصود و محبوب و مطلوب نہیں ہے۔
آخرت کے لیے یہ نہیں جینا چاہتا، دنیا کے لیے جینا چاہتا ہے، سن لیں سامعین کرام کہ یہ کافرانہ روش ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا حشر جو ہے کافروں کے ساتھ کرے گا۔ تو یہ قرآن کا مضمون ہے، میں اپنے آپ سے بالکل نہیں کہہ رہا، آپ ذرا اس پہ یعنی اعمال کا دیکھیں، قرآن یعنی دین کی ایک مستقل ایک پالیسی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہوتا ہے۔ تو جب نیت آپ کی دنیا میں زندگی گزارنے کی دنیا ہے، آخرت نہیں ہے، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں نقصان ہوگا آپ کو۔ اللہ، تو یہ تھوڑا سا آپ ذرا نوٹ کر لیں اور اس پہ غور کریں۔ لیمیز اللہ، تاکہ جدا کر دے اللہ تعالیٰ کا۔ حشر کے دن کیا ہوگا؟ حقیقت آشکارا ہو جائے گی۔ یہاں تو خبیث اور پاک اور ناپاک اکٹھے ہوتے ہیں۔ گھر میں بیٹا خبیث ہے، باپ پاک ہے، باپ پاک ہے، بیٹا خبیث ہے۔ ماں پاک ہے، بیٹی خبیث ہے، بیٹی پاک ہے، ماں خبیث ہے۔ خبیث مطلب روش کی میں بات کر رہا ہوں، کافرانہ روش ہے۔ تو یہاں تو اکٹھے رہ لیں گے یہ لوگ، لیکن حشر کے دن الگ ہو جائیں گے، خبیث اور طیب۔ یہ اچھا، لیمیز اللہ، اس دن جدا کر دے گا اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے، اور بنا دے گا ناپاک کو، ناپاکوں کے بعض کے ڈھیر بنا دے گا، ڈھیر بنا کے فَيَجْعَلُهُ فِي جہنم، ان کو سارے کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا۔ اور ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ اس ڈھیر میں ہم کہیں شامل نہ ہو جائیں۔ یہ دعا بھی کریں لیکن اس کے لیے کوشش بھی کریں، صرف دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قل للذین کفروا، آپ کہہ دیجئے کافروں کو، ان ینتہوا، اگر یہ باز آ جائیں اپنی کافرانہ روش سے، یغفر لہم ما قد سلف، جو ہو چکا اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر یہ اپنی کافرانہ روش کی طرف پلٹ جائیں، فقد مدت سنت الاولین، پس گزر چکی ہے طریقہ پہلے لوگوں کا۔ تو پہلے لوگوں کا طریقہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، ان کے دل پہ مہر لگا دی، تو یہی ہوگا پھر۔ وقاتلوہم، اور ان کافروں سے تم جنگ کرو، حتی لا تکون فتنۃ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، ویکون الدین کلہ للہ، اور دنیا میں اللہ کا دین نافذ ہو جائے، یعنی حکم اللہ کا ہو۔ سامعین کرام، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، اس میں اللہ کا نظام نافذ ہونا چاہیے، اللہ کی مرضی اس میں چلنی چاہیے۔ یہ ایک بات یاد رکھیں ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا جب نظام قائم ہوتا ہے تو اس میں کافروں کے رہنے کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن کافر جو ہے وہ ذمہ بن کے رہتا ہے، جزیہ دیتا ہے، حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، جنگ کرو ان سے جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر یقین جن کا نہیں ہے اور وہ دین حق کو نہیں اپناتے، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ جزیہ دے دیں اور وہ ذلیل ہوں۔
تو یہ ایک بات یاد رکھیں، یعنی نظام حکومت یا اللہ کا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا وہی حاکم ہے، وہی خالق ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کافروں کو قتل کر دیا جائے گا، نہیں، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ نوٹ کر لیں سامعین کرام، لا اکراہ فی الدین۔ اگر کوئی اسلامی حکومت میں کوئی کافر بن کے رہنا چاہتا ہے تو اس کو جزیہ دے کے وہ رہ سکتا ہے، اپنی زندگی گزارے اپنی مرضی سے، یہ ایک بات یاد رکھیں، لیکن حکومت نظام اللہ کا ہوگا۔ تو سامعین اکرام اس میں بڑا مضمون ہے، قاتلوہم، ان سے جنگ کا حکم ہے سامعین اکرام، قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ۔ فتنہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نظام، اللہ کی رضا کے خلاف کوئی اور نظام قائم ہوتا ہے، جیسے کہ آج کل ہے دنیا میں، ہندوستان میں ہے، برطانیہ میں ہے، امریکہ میں ہے، کوئی اسلامی حکومت تو نہیں ہے۔ تو اب یہ اس کا دیکھیں اب کتنا وسیع مطلب ہے کہ ان کو مٹا دو، فتنے کو مٹا دو۔ دیکھیں فتنہ ہی ہے نا، مثال کے طور پہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ امریکہ صاحب بہادر جو ہے، جو اپنے آپ کو بڑا دنیا کا پٹھو کہتے ہیں، تو وہ ناجائز طور پہ اب افغانستان میں وہ آیا اور کارپٹ بمبارمنٹ کی اس نے، اور لاکھوں لوگوں کو قتل کر دیا، ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا۔ تو یہ کیا اللہ تعالیٰ کا حکم تو نہیں تھا کہ تم معصوموں پہ بمباری کرو؟ بہرحال تو حکومت اللہ کی ہونی چاہیے اور اس کے نائب جو ہیں مومن ہیں۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر یہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو بے شک یعنی اگر یہ اپنی روش سے باز آ جائیں تو ان کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ جو کچھ یہ کرتے ہیں دیکھتا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پلٹ آئیں، یعنی اپنی اس پہ اڑے رہیں، اپنی مرضی پہ اڑے رہیں، فَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارا حمایتی ہے، مولا ہے، حمایتی ہے، نعم المولا، بہت بہتر حمایتی ہے، وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور بہت بہتر مددگار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، اور یعنی تم فکر نہ کرو۔ سامعین کرام میں تلاوت کروں گا اور آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ۔ سامعین کرام اب ترجمہ سنا دیجئے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سوائے سیٹیوں اور تالیاں بجانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، چکھو عذاب کہ تم کفر کر دے تھے۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ،
اللہ بے شک کافر خرچ کرتے ہیں اپنے مال تاکہ لوگوں کو روکیں اللہ کے راستے سے. فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ. تو یہ خرچ تو کریں گے، یہ خرچ کرنا ان کے لیے باعث ندامت ہوگا اور پھر یہ مغلوب کر دیے جائیں گے. والذین کفروا الی جہنم یحشرون. اللہ اور جو لوگ کافر ہیں جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعدہ علی بعد فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم. تاکہ اللہ تعالیٰ الگ کر دے پاک کو ناپاک کو پاک سے، اور پھر ناپاک لوگوں کو ایک دوسرے کے اوپر جمع کر کے اکٹھا کر کے ان کو وہ ان کا ڈھیر بنا کے فیجعلہ فی جہنم، جہنم میں ڈال دے. اولئک هم الخاسرون. یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف. آپ کہہ دیجئے کافروں کو اگر یہ باز آ گئے تو بخشش کر دی جائے گی جو کچھ ان کے پہلے گناہ ہیں گزر چکے. یعودوا فقد مدت سنت الاولین. اگر یہ پھر وہی کچھ کریں گے تو اگلوں کے عذاب در عذاب کا طریقہ گزر چکا ہے، ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. ان کے ساتھ جنگ کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے. فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اگر یہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کو دیکھ رہا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اگر یہ منہ پھیر لیں حق سے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، بہت اچھا مولا یعنی حمایتی ہے اور بہت اچھا مددگار ہے. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Their prayer at the house was nothing but whistling and clapping, so taste the punishment for your blasphemy. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ. Those who disbelieve spend their wealth to repel from God's path. They will spend it, then it will become a source of sorrow for them, and then they will be defeated. Those who disbelieve will be herded into hell,
لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. That God may distinguish the bad from the good, and heap the bad on top of one another, and pile them together, and throw them in hell. These are the losers. قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. Say to those who disbelieve, if they desist, their past will be forgiven. But if they persist, the practice of the ancients has passed away. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Fight them until there is no more persecution, and religion becomes exclusively for God. But if they desist, God is seeing of what they do. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. And if they turn away, know that God is your protector, the best protector, and the best supporter. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.